ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کی عظمت کے بارے میں آپ عہد جاہلیت میں بھی عظمت و رفت کے مینار دکھائی دیتے تھے. آپ اخلاق و کردار کی بہترین خوبیوں کے حامل تھے. ان اوصاف کی گواہی میں اہل مکہ رطب اللسان تھے. آپ کے قبول اسلام کے بعد بھی قریش میں سے کسی نے آپ کو کسی نقص و عیب کا طعنہ نہیں دیا. یعنی ایون قریش یوز ٹو ایکسیپٹ ایون آفٹر ابو بکر صدیق ایکسیپٹڈ اسلام, قریش نے پھر بھی یہ ایکسیپٹ کیا کہ نہیں, وین اٹ کمز ٹو کریکٹر تو یہ بندہ ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے انہیں یہ مسئلہ تھا کہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا, لیکن کریکٹر پہ کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واز فیمس فار اے گڈ کریکٹر. ایون آفٹر قریش نے دیکھا کہ اسلام بھی لیں, کبھی طعنہ نہیں دیا کریکٹر پہ. پھر he was always in the forefront to support رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معتد روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتا تھا مشرک, ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کافر نے, مشرک نے ایک رسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالی اور ڈال کر جو ہے اس کو کھینچنے لگ گیا. ابو بکر صدیق بھاگے, دوڑے, اس کو پیچھے کیا, اس کو مارا اور کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے, بس یہ اس کا قصور ہے, دیٹ ہی سیز کہ اللہ از ون, گاڈ از ون, اس بات پہ تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سنیے. ایک صحابی نے ابو بکر صدیق سے تھوڑی سی تلخ کلامی کی کسی بات میں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا, تم نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے. یعنی میجورٹی پیپل سیڈ دیٹ یو آر اے لائر. پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام پریزنٹ کیا, میجورٹی آف یو سیڈ یو آر اے لائر, نعوذ باللہ. جبکہ ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں, بٹ ابو بکر سیڈ کہ یو آر اے ٹروتھ فل مین. اور ابو بکر صدیق نے تائید کی, اور اس نے جال و مال سے میرا ساتھ دیا, تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذیت دینے سے باز نہیں رہ سکتے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ڈیفینڈ کیا کہ تم کیوں اذیت دیتے ہو میرے ساتھی کو, میرے دوست کو, جو شروع سے میرے ساتھ ہے اور جس نے مجھے سپورٹ کیا, جس نے بغیر کسی ریزسٹنس کے اسلام قبول کیا. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں نے جس شخص کو اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد کا ضرور اظہار کیا, ریزسٹنس شو کی. whomsoever I call to Islam, every single person, almost every single person, he or she showed some resistance. They asked for some proof, they asked for some logic, they asked کہ what are you talking about, tell us more. But ابو بکر صدیق, سوائے ابو بکر کہ جب میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی, انہوں نے فوراً بلا کسی تعامل کے میری بات کو تسلیم کر لیا اور اسلام قبول کر لیا. This is Abu Bakr Siddiq, subhanallah. Trust me, in this age when Islam is full of, gray areas, when people are confused about Islam, Islam is never full of gray areas. What I mean to say is کہ بنا دیا گیا ہے طرح طرح کے فتنے, مسکنسیپشن, اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہر طرف جو ہے وہ ایک لہر ہے ڈاؤٹس کی. اس دور میں you need an ایمان like صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. امیجن قیامت والے دن آپ کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ دس مین, دس وومن, یہ لڑکا, یہ لڑکی, یہ شخص اس دن کھڑا تھا جس دن اسلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی, ڈاؤٹس تھے ہر طرف پھیلے ہوئے, بٹ دس پرسن سیڈ کہ نہیں, اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں. دس پرسن سیڈ کہ حدیث سچ کہتی ہے. دس پرسن سیڈ کہ اسلام صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بات کی. امیجن, انہوں نے کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام فوراً سے قبول کیا. سچ واز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واز دا موسٹ سافٹ ہارٹیڈ پرسن آف دا امت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا, ارحم امتی بی امتی ابو بکر, میری امت میں سے امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم اور شفیق شخصیت ابو بکر صدیق ہے. الجامع صغیر کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. امیجن کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ رحم دل اور شفیق انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل اور شفیق اور جینرس انسان ابو بکر صدیق ہیں, تو ان کا کیا ہی رتبہ ہوگا. سو
ول وی ناٹ لائک ٹو ایمولیٹ سچ اے مین؟ کیا ہم ان کی اس چیز کو نہیں لینا چاہیں گے؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی مشہوروں کے شفیق ہیں، رحم دل ہیں، نرم ہیں، اور اسپیشلی امت کے لیے بہت رحیم ہے، مسلمانوں کے لیے پرٹیکولرلی، اور تمام انسانیت کے لیے بہت رحیم ہے، بہت شفیق ہے، یعنی امت سے مراد تمام انسانیت بھی آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی کی یہ گواہی ہے کہ ابو بکر صدیق بہت بہادر تھے۔ ایک بار حضرت علی خطبہ فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ ابو بکر صدیق، بیکاز ہی سیڈ آئی آلویز سو ہم ان دا فور فرنٹ، غزوات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبویسلی پروٹیکٹ کرنے میں۔ ابو بکر صدیق ہر چیز اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ٹیک دس لیسن فرام ہز لائف، واٹ ایور یو ڈو فار دا پلیجر آف اللہ۔ ابو بکر صدیق کو ان کے ابو نے بہت سمجھایا کہ تم یہ جو سلیوز کو پرچیز کرتے ہو کچھ اپنے دینار دے کے، پیسے دے کے، بھئی تم جو ہے وہ اسٹرانگ سلیوز کو پرچیز کرو، تم جو ہے ان سلیوز کو چھٹکارا دو، یہ جو غلام جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جو تمہاری مدد کر سکیں، اسلام میں ذرا قوت جو ہے وہ ایڈ کریں، پاور ایڈ کریں، تم ضعیف اور بوڑھے لوگوں کو چھڑوا رہے ہو جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں یہ نہیں دیکھتا کون اسٹرانگ ہے، کون ضعیف ہے، یا کون فائدہ دے سکتا ہے، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے بندے مسلمان ہیں اور اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ سو امیجن ہی یوز ٹو ڈو ایوری تھنگ فار دا پلیجر آف اللہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نیور پریفرڈ ورلڈلی بینیفٹ اور منی اوور اسلام۔ ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو ان کے پاس صرف 5,000 درہم رہ گئے تھے، وچ مینس کہ انہوں نے اپنی ساری سیونگ اسلام کے لیے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپینڈ کر دی۔ ابو بکر صدیق واز سچ اے گریٹ دائی، وہ بہت ایکٹیو دائی تھے اور دعویٰ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جید صحابہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، سچ ایز عبداللہ بن مسعود، سچ ایز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچ ایز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ جید صحابہ ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا، which means کہ ابو بکر صدیق was always in the forefront promoting the message of Islam and promoting the message of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ واقعات ہیں کہ ابو بکر صدیق جنگ بدر کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، ان کے ساتھ تھے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اپنے خیمے میں، تو ابو بکر صدیق بار بار آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب سے بہت التجائیں کر لی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی ہے، یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اسے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کے دانتوں پر غبار ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو خوشخبری دی کہ یس ہماری دعائیں پوری ہو چکی ہیں۔ سو ابو بکر صدیق واز آلویز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں تک کہ ابو بکر صدیق اپنے بیٹے، ان کے جو بیٹے تھے جو کہ جنگ بدر میں شریک تھے، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اس وقت مشرک تھا، ظاہر ہے کہ اس نے مشرکین کا ساتھ دیا، عبد الرحمن جو ان کے بیٹے تھے، اور ابو بکر صدیق کو اس نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد، جب اس نے اسلام قبول کیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو اس نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابا جان آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع میں کئی بار آپ میرے سامنے آئے، بٹ میں نے آپ کو نہیں کچھ کہا بیکاز آپ میرے ابو ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب میں کیا کہا، ہی سیڈ کہ لیکن اگر تم میرے وار تلے آ جاتے تو میں قطعاً تحمل نہ کرتا، بلکہ بلا تاخیر میں تجھے قتل کر دیتا۔ سبحان اللہ، یعنی الولا والبرا، ہز لائلٹی واز ود اللہ اینڈ ہز میسنجر۔ ہی سیڈ کہ نہیں، لیکن تم اگر میرے سامنے آتے تو آئی ووڈ ہیو کلڈ یو، بیکاز اس ٹائم تم میرے بیٹے نہیں، تم میرے اینیمی ہو، کیونکہ تم اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلے ہو، اللہ کے خلاف نکلے ہو تلوار لے کے، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ سو اگین ان کی لائلٹی کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ جہاں تک بات ہے کہ اسلامی بھائی چارے اور محبت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، مجھے سب لوگوں سے بڑھ کر ابو بکر نے اپنی صحبت اور مال سے ممنون احسان کیا ہے، اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا
تو ابو بکر کو بناتا. لیکن ہمارا باہمی تعلق اسلامی بھائی چارے اور محبت کا ہے. مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے. یعنی مسجد نبوی کے مغربی باب الاسلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر کے گھر کا دروازہ تھا. دس از دی آنر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو گیو ٹو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق کا اتنا بڑا رول ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہر پردہ فرما گئے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈیتھ پہ صحابہ اتنے افسردہ تھے, انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا. حضرت عمر نے تو کہا میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا, جس نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے. اس موقع پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں. لک ایٹ دا ریزولوشن آف دا مین اینڈ ہی ڈز اے ہائیلی انسپریشنل اسپیچ اینڈ ہی سیز کہ جو شخص اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی دنیا سے کوچ کر گئے, پردہ فرما گئے. لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ الحی اور القیوم ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے پہلی بار وہ آیت سنائی ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی ظاہر ہے دنیا سے جانا ہے. تو دس شوز کہ ابو بکر صدیق واز ناٹ اونلی اے مین, اے سافٹ ہارٹیڈ مین اینڈ اے مین آف ہائی ایمان, بٹ اے مین آف وزڈم, a man of logic and a man of resolute faith. That's why he was the first caliph of Islam and he was chosen by Allah, he was chosen by the Sahaba as the first caliph. ایک واقعے میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سے پہلے یتیم بچے اور بچیاں جن کے ماں باپ نہیں تھے, ظاہر ہے کہ ان کی بکریوں کا دودھ چوتے ہوتے تھے اور انہیں دیتے ہوتے تھے. تو جب وہ خلیفہ بنے تو بچے اور بچیاں انہوں نے کہا کہ ابو بکر اب تو آپ یہ کام نہیں کیا کریں گے کیونکہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیوں نہیں, میں پوری امید کرتا ہوں کہ خلافت کی ذمہ داری مجھے اس کام سے نہ روکے. اور وہ بچے جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں جیسے آپ پہلے کہتے تھے. تو ابو بکر اتنے شفیق, اتنے رحم دل, اتنے سافٹ اور اتنے اللہ کے قریب, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا دودھ چاہیے. لک ایٹ دا کریکٹر آف دا مین کہ ایون آفٹر بیکمنگ اے کیلف وہ آسمان پہ نہیں چڑھ گئے کہ میں تو بہت بڑا انسان ہوں, میں تو بہت بڑا خلیفہ بن گیا امت مسلمہ کا. اتنے ہمبل, اتنی ہیوملٹی کہ وہ اپنے قوم کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ مجھے جھاگ والا دودھ چاہیے کہ بغیر جھاگ والا دودھ. ایک واقعے میں آتا ہے کہ خلافت کے بعد ابو بکر صدیق فجر کے بعد کہیں جایا کرتے تھے. حضرت عمر کو بڑا اشتیاق تھا, وہ بڑا کلوزلی آبزرو کرتے تھے ابو بکر کو. تھوڑا کمپٹیشن تھا نا نیک اعمال میں, تو انہوں نے ابو بکر صدیق کو فالو کیا. کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ایک بڑھیا کے خیمے میں انٹر ہوئے اور پھر کچھ دیر بعد باہر نکلے. حضرت عمر بڑا حیران ہوئے, جا کر بوڑھی عورت سے پوچھا جو کہ اندھی تھی کہ تم جانتی ہو یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی, بھلا شخص ہے, نیک آدمی ہے, صبح آتا ہے, بکری کا دودھ چوتا ہے, مجھے دودھ پریزنٹ کرتا ہے, صفائی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے, میں دعائیں دیتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ he started to cry at that moment and while crying he said کہ واللہ عمر کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. This was the competition between them, a very positive competition کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے, خصوصاً ابو بکر کو حضرت عمر دیکھا کرتے تھے, بٹ یہاں پر روئے اور کہا واقعی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. So this is Abu Bakr. Will you not follow Abu Bakr Siddiq? Will you not love ابو بکر صدیق؟ بس آخری چند باتیں بتاتا ہوں کہ حضرت اسامہ بن زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کوچ ہونے سے پہلے سپاہ سالار بنایا. شام کے کرسچنز کی طرف جب ایک فوج بھیجنی تھی تو خلافت میں جب ابو بکر آئے تو حضرت عمر اور باقی صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ چھوٹے ہیں, ان ایکسپیرینس ہیں, ان کو ہٹا کر کسی ایکسپیرینس بندے کو آپ فوج کا سپاہ سالار بنائیں. اور حضرت ابو بکر کی خواہش تھی کہ آتے ہی سب سے پہلا کام میں یہ کروں خلیفہ بن کے کہ نبی کے حکم پہ عمل کراؤں لوگوں سے اور سب سے پہلے اس کو بھیجوں. تو جب انہوں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دو تو حضرت عمر کی داڑھی کھینچی اور کہا may you lose your mother عمر. یہ ایک محاورہ ہے, تم اس شخص کو کہہ رہے ہو کہ میں ہٹا دوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہ سالار بنایا. اینڈ حضرت عمر کانپ گئے اور انہوں نے استغفار کیا کہ واقعی look at this man, the protector of رسول اللہ, the protector of deen, the protector of شریعہ, the protector of احکامات of اللہ. such is ابو بکر, soft, شفیق, بہترین انسان, اعلیٰ اخلاق کے مالک, فرینڈلی, جولی طبیعت کے مالک, بہت زیادہ ایمان والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھی اور آخرت میں ساتھی.
تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کا لو بیدار کرے, ہماری یوتھ صحابہ کو فالو کرنے لگے, ہماری یوتھ صحابہ کی سیرت کو پڑھنے لگ جائے. یہ میں نے بہت شارٹ لیکچرز بنائے ہیں صحابہ کی سیرت کے اوپر. دیر از سو مچ آئی کین گو آن اینڈ آن اباؤٹ ابو بکر صدیق, بٹ میرے خیال میں کہ کچھ چنگاری لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے.